إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمین یا رب العالمین. قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، سجدہ ایک عبادت ہے، اس لیے ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس سجدہ موجود ہے. لیکن وہ سجدہ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہی جائز ہے. باقی سب سجدے یا تو حرام ہیں یا تو شرک کے زمرے میں آتے ہیں. اگر کسی کے لیے تعظیماً سجدہ کیا جاتا ہے، اگر کسی کے لیے تعظیماً یعنی تعظیم کے طور پر سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ حرام ہے. اور اگر کسی کے لیے عبادتاً یعنی عبادت سمجھ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ شرک ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ کے اندر اس بات کو سختی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے اور شرک ہے. سجدہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں یوں دیا ہے، بلکہ سورہ حج کی آیت نمبر 77 ہے، 77. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کیا کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو رکوع اور سجدہ کرنے اور عبادت کرنے اور بھلائی کے کام کرنے کا حکم دیا ہے
اور یہ کام کرنے والے کامیابی کو پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 98 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل بیان کیجئے، تسبیح و تحمید بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اپنے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں شمار کر لیجئے۔ سجدہ کرنے کا حکم جہاں مومنوں کو دیا گیا تو وہیں سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کی ہر مخلوق، جس کے اندر جان ہو یا نہ ہو، جس کے اندر روح موجود ہو یا نہ ہو، جو بات چیت کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، دنیا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ کیا تم نہیں دیکھتے آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوق پائی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کائنات کی ہر شے، کائنات کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 مخلوقات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس، سورج اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، والشمس، سورج اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والجبال، اور پہاڑ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والشجر، اور درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور جانور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے انسان بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صرف انسان اور جنات ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ اللہ نے مومنوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، نبی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارا سجدہ کس کے لیے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ سجدے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کی بے شمار اہمیتیں ہیں، لیکن میں اس سجدے کی فضیلت اور اہمیت پر بات نہیں کروں گا بلکہ سجدے کی قسموں پر بات کروں گا کہ کتنے قسم کے سجدے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں یا قرآن اور حدیث میں جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو ہمارا ہر سجدہ اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سجدے کی 4 قسمیں ہیں، یعنی 4 طرح کا سجدہ ہے۔ اسلام میں 5واں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ دوبارہ میں جملے کو پیش کر رہا ہوں، یاد رکھیے، سجدے کی 4 قسمیں ہیں، سجدے کی کوئی 5ویں قسم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز بھی یا اس کے لیے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، یا تو وہ سجدہ حرام ہوگا یا تو وہ سجدہ شرک والا سجدہ ہوگا۔ سجدے کی یہ 4 قسمیں کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے سجدہ نماز، دوسرے نمبر پر ہے سجدہ سہو، تیسرے نمبر پر ہے سجدہ تلاوت،
اور چوتھے نمبر پر ہے سجدہ شکر. یہ سجدے کی 4 قسمیں ہیں جس کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس کی مختصر سی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. پہلے نمبر پر ہے سجدہ نماز، یعنی نماز کا سجدہ، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر نماز میں سجدہ ہے. جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے. اب یہ جو نماز کا سجدہ ہے یہ نماز کا رکن ہے. اگر یہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. 2 رکعت نماز میں 4 سجدے ہوتے ہیں. آپ نے پہلی رکعت میں 2 سجدے کر لیے، لیکن دوسری رکعت میں آپ نے 2 نہیں بلکہ 1 سجدہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی نماز باطل ہے. آپ کو نماز دہرانا پڑے گا، کیونکہ آپ نے 4 سجدے کے بجائے کتنے سجدے کیے؟ 3 سجدے کیے. چونکہ رکن ہے نماز، اور نماز کا رکن جو ہے سجدہ ہے، اور سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ کو نماز دہرانا پڑے گا. اب یہ جو سجدے ہیں 5 وقتہ نمازوں میں آپ دیکھیں 17 رکعتیں ہوتی ہیں. ایک سجدے کا میں ایک موٹا سا کیلکولیشن آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ہر بات غور سے سنیں، اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. 5 وقتہ نمازوں میں 17 رکعتیں آتی ہیں اور 1 رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 رکعت اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر کی 2، ظہر اور عصر کی 4 مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، تو ہو گئے کتنے؟ 17 رکعتیں. ہر رکعت میں 2 سجدے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات میں کوئی آدمی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو گویا کہ وہ 34 سجدے کر لیتا ہے. گویا کہ وہ 34 سجدے کر لیتا ہے. اب اس میں سے سنت کو بھی ہٹا دیں، نفل کو بھی ہٹا دیں، آپ اپنے انداز سے جتنی آپ نماز پڑھتے ہیں کیلکولیشن کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازی وہ 24 گھنٹے میں کتنے سجدے کر رہا ہے؟ 34 سجدے کر رہا ہے. 34 سجدے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ان 34 سجدوں کو 1 مہینے سے یعنی 30 دن سے ضرب دیتے ہیں تو سجدے ہوں گے 1020 سجدے. یعنی ایک آدمی مکمل 5 وقتہ نمازوں کی 1 مہینے تک پابندی کرتا ہے تو وہ کتنے سجدے کر رہا ہے؟ 1020 سجدے کر رہا ہے. اگر وہ 12 مہینے یعنی مکمل 1 سال تک 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے سجدے ہوں گے 12,240 سجدے. 12,240 سجدے ہوں گے اگر کوئی آدمی مکمل 1 سال کے سجدے کرتا ہے. اب ہم پوری زندگی کا کیلکولیشن کرتے ہیں. کیسے کریں گے؟ اس کیلکولیشن کو کرنے کے لیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. مسند احمد کی روایت. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں. وہ اقلہم یجوز، اور بہت کم لوگ اس سے تجاوز کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کی عمریں کتنی ہیں؟ 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں. اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو کتنے سال کی ہے؟ 63 سال کی ہے. 63 ایئرس، یعنی 60 اور 70 سال کے درمیان خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. اگر کسی آدمی کو 70 سے زیادہ عمر مل جاتی ہے تو وہ بونس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ نبی کا فرمان کیا ہے؟ 60 سے 70 سال کے درمیان اس دنیا سے آدمی چلا جائے گا. اگر 70 سے زیادہ مل جائے تو وہ بونس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ 63 سالہ جو زندگی نبی کی ہے اس میں سے ہم 60 پر 3 سالہ زندگی میں سے 13 کو نکال دیں جو 55 کے ہیں، بچے کتنے؟ 50 سال. 63 میں سے 13 نکالیں گے تو 50 سال بچے. 1 سال کی کتنے سجدے ہو رہے تھے؟ 12,240
کرتے ہیں، ضرب دیتے ہیں 50 سالوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6,12,000 سجدے ہوں گے 50 سال کے۔ ذرا سوچو، ایک آدمی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، سنت اور نفل تو چھوڑو، فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، اور کیا سمجھ کر کے جی رہا ہے معلوم؟ دنیا میں ادھر مریا تو سیدھے جنت میں جاؤں، انہیں مریا تو کہاں جاتا؟ سیدھا جنت میں جاتا۔ 50 سالہ زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں 34 سجدے کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سیدھے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کی قسم ہے، جو بے نمازی ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، صدقہ و خیرات دینا کمال یہ نہیں ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا یہ کمال ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، اور لوگ نماز پڑھے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ اور معلوم ہے کتنے سجدے کرنے سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تھا؟ ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک سجدہ ابلیس نے نہیں کیا، اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا کہ تو نے میرے حکم کو نہیں مانا۔ مانا کہ وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا، ہم اللہ کی ساری زندگی نافرمانی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سیدھے ہم جنت میں جائیں گے؟ یہ منہ اور مسور کی دال۔ ایسے لوگ جو بے نمازی ہیں، بے دین ہیں، سجدے نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے ہیں، میرے بھائیو اور دوستو اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ سجدے کی پہلی قسم ہے سجدہ نماز، اس کا کیلکولیشن بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ دوسرا سجدہ ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کا مطلب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو حالت نماز میں 3 چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ نماز میں کمی کی وجہ سے، نماز میں زیادتی کی وجہ سے، نماز میں بھولنے کی وجہ سے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، السلسلۃ الصحیحہ کی صحیح روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، یعنی صحابی بھول گئے کہ وہ نماز ظہر کی تھی یا عصر کی تھی، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، صرف 2 رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے، کیونکہ نبی سے سوال کرنے کی صحابہ کرام کو اجازت تو تھی، لیکن ڈر اور خوف اور احترام اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملاتے۔ سارے صحابہ کرام خاموش ہیں۔ صحابہ کرام سوچے پہلے 4 تھی، چلو آج سے 2 ہوگی۔ ایک صحابی ہمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ بولے کیا کر رہے؟ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی۔ سارے صحابہ کرام بول پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف 2 ہی رکعت پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، پہلے 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کر دیا تھا؟ سلام پھیر دیا تھا۔ اب 2 رکعت نئے سے پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر نماز میں بھول ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں آدمی کیا کرے؟ وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ بعض مساجد میں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، امام صاحب 2 رکعت سلام پڑھ کر کے پھر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سلام پھیر دیے۔ لوگ بولے مولانا آپ صرف 2 ہی رکعت پڑھیں۔ اب وہ امام صاحب کیا 2 رکعت مکمل نہیں کرتے ہیں، نئے سے شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں وہ نماز چلی گیا، نئے سے پڑھو۔ ارے تم پڑھے یا نبی پڑھے؟ اصل میں یہ امامت کرنے والوں کو مسئلے ہی معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس حافظ کے بعد علماء عالم بھی بنتے ہیں، کچھ جگہوں پہ ایسے صرف حافظ ہوتے ہیں، یعلمون کی جگہ تعلمون، تعلمون کی جگہ یعلمون، ان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے اور نہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا اب ان کو مسائل کہاں سے معلوم رہیں گے؟
والے بن جائیں گے. تو سجدہ سہو، اور یہ کتنے سجدے ہوں گے؟ 2 سجدے ہوں گے. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد بھی 2 سجدے کیے. اب اس کی لمبی تفصیل ہے، اس پہ جاؤں گا تو پورا خطبہ ہی ختم ہو جائے گا. سجدے کی پہلی قسم سجدہ نماز ہے، دوسری قسم سجدہ سہو، اب تیسری قسم ہے سجدہ تلاوت. قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، اختلاف کے ساتھ 15 سجدے ہیں. سورہ حج میں 2 ہیں. جب کبھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے ہی سجدے کی آیت آ جائے آپ وہاں پر رکیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے. اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت. اور یہ صرف ایک ہی سجدہ ہوگا اور اس میں یہ دعا پڑھی جائے گی: سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھی جائے گی. اچھا، یہاں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب بھی دے دوں تاکہ آپ کا ذہن کھلے. سوال یہ ہے، سجدہ سہو واجب ہے یا مستحب ہے؟ پورے غور سے سنیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدھا سارا سوال کا جواب سن کر کے رہ جاتے ہیں. سجدہ سہو واجب ہے یا مستحب؟ واجب کا مطلب کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. مستحب کا مطلب کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. تو اہل علم نے لکھا ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، مستحب ہے. یعنی اگر آپ کرتے ہیں تو اجر ضرور ملے گا، اور اگر سجدہ نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی سورت تلاوت کی گئی جس میں سجدہ تھا، آپ نے سجدہ کیا. دوسری مرتبہ وہی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آپ نے سجدہ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رحمت والے ہیں. سوچیں، اگر سجدہ تلاوت واجب رہتا، کرنا ہی کرنا ہے، آپ بس میں ہیں کہاں سجدہ کرتے؟ ٹرین میں ہیں کہاں سجدہ کرتے؟ 120 کی سپیڈ پہ آپ کی گاڑی جا رہی ہے اور آپ تلاوت سن رہے ہیں آڈیو کے ذریعے سے، سجدہ آ گیا تو کیا روک کر کے آپ سجدہ کریں گے؟ اللہ اکبر! کتنی بڑی رحمت ہے دین اسلام. اسلام کا کوئی گوشہ رحمت سے خالی نہیں ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو جس رب نے دین کو نازل کیا ہے وہ رحمت والا ہے، جس نبی کو بھیجا ہے وہ رحمت والا ہے، جس کتاب کو نازل کیا ہے وہ رحمت والا ہے. یعنی پوری کی پوری رحمتیں اگر کسی کو نصیب ہو سکتی ہیں، صرف ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے نصیب ہو سکتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے. آمین. اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے. یہ دروازے صرف جمعہ میں آنے سے نہیں کھلتے، یہ دروازے رحمت کے خالی جمعہ میں آنے سے نہیں کھلتے. 5 وقت نمازوں میں آؤ، 5 مرتبہ دعا کرو، تب جا کر کے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. لوگ آج چلاتے ہیں ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اماں بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار. بیماریاں اس لیے ہیں، پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے 5 وقت کی نماز میں مسجد میں داخل ہو کر کے یہ دعا نہیں کرتے ہیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ دیندار بنائے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سجدے کی چوتھی قسم، سجدے کی چوتھی قسم پیش کرنے سے پہلے یہاں ایک سوال آپ کے سامنے یہ ہے، سجدے کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ سجدے کی 2 رکعتیں ہیں. سجدے کی معاف کرنا، سوال ہی غلط کیا میں. شکریہ کی کتنی رکعت نمازیں؟ تو ہمارے عام طور پہ کیا مشہور ہے؟ شکریہ کی 2 رکعتیں مشہور ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے شکریہ کی کوئی نماز ہی نہیں. دوبارہ میں جملہ دوہرا رہا ہوں، شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے. میرے بچپن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور آج بھی ہمارے یہاں ہبلی وغیرہ کے علاقے میں لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ نکاح کو جانے سے پہلے 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں. حالانکہ انہیں فجر کی فرض نماز نہیں پڑھے رہتا، لیکن 2 رکعت
شکریہ کی نماز پڑھ کر کے جاتا ہے، اور وہ خود کو پڑھنا بھی نہیں آتا، مؤذن صاحب کے جیب میں 100 روپے ٹھونس دیتا، چلو صاحب تمہیں نماز پڑھو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ لیتا۔ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، فرض چھوڑ دیے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نبی کی سنت پر عمل کر لیتے ہیں لیکن فرض پر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے کچھ باتیں ایسی مشہور ہیں جس کا سر پیر کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ کامیاب ہو گیا امتحان میں اول نمبر پہ آیا، جا 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھ، کون بولے؟ نہیں، ہمارے اماں بولے۔ اچھا، اماں بھی مفتی صاحبہ بن گئی ہے، دین معلوم نہیں ہے، بس عمل کرتے جا رہے ہیں۔ شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے، پھر ایک مرتبہ بول رہا ہوں، شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے، شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے۔ شکریہ کا صرف ایک سجدہ ہے، شکریہ کا کیا ہے؟ صرف ایک سجدہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کام کے آسانی کے بارے میں بتایا جاتا اور کسی کام کی خوشخبری دی جاتی، خر ساجدا شکر للہ تبارک و تعالی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ کے طور پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور وہ سجدہ کیسے؟ پیشانی اور ناک زمین پہ لگاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر بولنے کی ضرورت نہیں، سجدے میں جانے سے پہلے قاعدے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، سجدے میں جانے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، سجدے میں اٹھنے سے وقت میں بھی کوئی تکبیر نہیں ہے۔ سجدے شکر کرنے کے لیے قبلہ بھی ضروری نہیں ہے، سجدے شکر کرنے کے لیے وضو بھی ضروری نہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ یہ ایمانداری والی بات ہوتی ہے اور ہمارے ممبروں سے آلتو فالتو باتیں قصے کہانیاں نہیں ہوتی، آتھنٹک بات ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے داعی ہیں۔ اہل حدیث کے 2 ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہمارا تیسرا کوئی مقصد نہیں۔ نہ اس میں قبلے کی ضرورت، نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت، نہ تکبیر کی ضرورت، نہ دعا کی ضرورت، کوئی چیز نہیں ہے۔ جاؤ سجدہ کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا عورت ناپاکی کی حالت میں بھی سجدہ شکر کر سکتی ہے؟ شیخ نے کہا وہ سجدہ شکر ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی عورت سجدہ شکر کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا دین ہے، کیا اسلام ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن پھر بھی آج لوگ یہ تمام کام کرنے کو تیار نہیں۔ اب میں ایک مثال دوں، حالانکہ دینا نہیں چاہیے، سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، پھر یہ نہیں بولنا مولانا کہاں کی مثالیں اٹھا کے، سمجھانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گراؤنڈ میں ایک مسلم کھلاڑی اگر کوئی ریکارڈ بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ اب کون کرتا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم کھلاڑی ہے، کوئی ریکارڈ، وہ ورلڈ ریکارڈ بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ ریفری سے بولتا ہے کہ حضرت جا ایک لوٹا پانی لے کے آؤ، یا بولتا ہے کہ ذرا قبلہ دیکھ کر کے بتاؤ کدھر جو ہے سجدہ کرنا ہے، نہیں، وہ سجدہ کیا، کھڑا ہو گیا۔ یہی سجدہ شکر ہے۔ سجدے کی 4 قسمیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ وقت صرف 3 منٹ ہے، اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ سجدے کی 4 قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، دوبارہ پیش کر رہا ہوں، یاد رکھیے، اور زندگی پر بھولنا نہیں ہے انشاءاللہ، نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، اور یاد رکھیں گے ضرور۔ سجدے کی 4 قسمیں، 5ویں سجدے کی کوئی قسم نہیں ہے۔ پہلا ہے سجدہ نماز، دوسرا ہے سجدہ سہو، تیسرا ہے سجدہ تلاوت، اور چوتھا ہے سجدہ شکر۔ اب یہ دونوں کا ہم 2 ٹکڑے کرتے ہیں، سجدہ نماز، سجدہ سہو، اس میں 2 سجدے ہیں۔ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر میں ایک سجدہ ہے۔ جب اس کو 2 ٹکڑے کریں گے تو یہاں پہلے میں 2 سجدے ہوں گے، دوسرے میں ایک سجدہ ہوگا۔ اچھا، ایک ایسی نماز بھی ہے جس میں سجدہ ہی نہیں، ایک ایسی نماز بھی ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اور وہ ہے نماز جنازہ۔ ظاہر سی بات ہے کندھوں پہ ہم کو بھی ایک دن جانا ہے، اپنے کندھے پہ نہیں، اپنے کندھے سے تو ہم لے جا کر کے دفن کر کے آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی نماز بھی ہے جس میں سجدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی حکمت والا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، رب کی حکمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں نماز جنازہ پڑھنے کے وقت میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی
نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہے، رکوع اور اگر سجدہ آ جائے تو اس کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ میرا یہ رکوع میرا یہ سجدہ مرنے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے چیپٹر ہی ختم کر دیا، کھڑے ہو مغفرت کی دعا کر سلام پھر چلے جا۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی بابا مر گیا، پیر وغیرہ مر گیا، اس کا مرید آیا رکوع میں نہیں سجدے میں چلے گیا، اٹھنے کو تیار نہیں، ارے اٹھ رہے نماز ہو گئی، بولے نہیں یہ بابا بہت مانتا تھا میں اب نہیں اٹھتا سجدے میں سے۔ تو ایسے بدعقیدہ لوگ موجود ہیں، ہمارے مسلمان موجود ہیں جو غیر اللہ کے سجدے کو جائز سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں۔ اب آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات کو میں جو ہے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء۔ ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہو، یعنی سجدے کی حالت میں وہ اپنے رب کی رحمت کے نہایت قریب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خوب دعائیں کرو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی جب سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدے کی جگہ چھوڑ کر کے اس کو گزرنا ہے، اگر دائیں بائیں سے آئے تو باقاعدہ اس کو روکنا ہے۔ کیوں؟ بندے اور رب کے درمیان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے وہاں گزرنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تمہارے سترے کے اندر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے، پہلی مرتبہ روکو، دوسری مرتبہ روکو، تیسری مرتبہ روکو، چوتھی مرتبہ پھر بھی تمہارے سجدے کے راستے سے گزرنا چاہ رہا ہے، نماز توڑ کر کے اس سے جھگڑا کرو کیونکہ وہ شیطان۔ اور میں عام طور پہ دیکھتا ہوں لوگوں کو جیسے ہی جمعہ کی نماز ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مچھی فرائی کرنے کے واسطے چولہے کے اوپر رکھو، ایسا ہے، سنت بھی نہیں پڑھتے، ایسا بھاگنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ مولانا بہت زیادہ بول رہا ہے اور ان کی نماز بھی بہت لمبی ہو رہی ہے، میرے نوکری کا ٹائم ہو گیا، ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو قبرستان میں جب اتارتے ہیں تو وہاں کوئی ڈیوٹی نہیں رہتی ہے، ان لوگ فرشتوں کی ڈیوٹی رہتی ہے کوٹنے کی، فرشتوں کی ڈیوٹی رہتی ہے گرزوں سے مارنے کی، فرشتوں کی ڈیوٹی رہتی ہے جوتے چپل مارنے کی۔ تو اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے، اور یاد رکھو میری باتیں بڑی سخت ہیں، آج مسلمان بے نمازی ہے، سجدہ کرنے کو تیار نہیں، غیر اللہ کے سامنے جا کر کے جھک رہے ہیں اور غیروں کے سامنے اپا انڈا کر کے اپنے آپ کو مجبور کر رہے ہیں۔ وہی اگر آپ آ کر کے رب کے سامنے جھکو، عاجزی اور انکساری کرو، اللہ تعالیٰ ذلت کو ختم کر کے عزتوں سے نوازے۔ دوسروں کے سامنے کیا جی ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپا انڈا بول رہے ہیں، کیوں مجبور کیوں ہو رہے ہیں؟ جب ہم اللہ کے نہیں بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں ہی ذلیل کر دیا، آخرت کی ذلت تو بات کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو اس سجدے کی 4 قسمیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو، ہر مسلمان کو کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بات کو ختم کرنے سے پہلے ذمہ داروں کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ عیدگاہ کا جو میدان ہے جمعیت کا، وہاں پر ایک مسجد بنائی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ میں صبح میں فجر کی نماز کے بعد وہاں گیا ہوا تھا، کافی لمبی اونچی بلڈنگ جو ہے بنی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی اس کا کام باقی بھی ہے، ٹائلز کی ضرورت ہے اور اس کے الیکٹرک کے کاموں کی ضرورت ہے، اور بھی بہت سارے کام، میں سمجھتا ہوں لاکھوں میں ابھی بھی کام چلے گا۔ تو اس لیے میں آپ سے زیادہ تعاون کی گزارش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو لوگ بھی اس مسجد کے لیے خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، منافقوں کی منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔